من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله. عزیزان گرامی قدر، محترم خواتین، آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ لقمان کی یہ 20ویں آیت شریفہ، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے آپ سے، اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس امر پر، اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تمہارے تابع بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ظاہری نعمتوں اور باطنی نعمتوں کو بھی تمہارے حوالے کر دیا. ومن الناس سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو مجادلہ کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے بحث کرتے ہیں. کس کے سلسلے میں؟ وہ بھی اللہ کے سلسلے میں. بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا ہدیں، اور نہ ان کی کوئی ہدایت ہوئی ہے. ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. عزیزان گرامی، موضوع ہے اختیارات اہل بیت، کہ پروردگار عالم نے جنہیں اس کائنات کا مالک و مختار بنایا، جس کے تابع کیا، تو اس نے اس تابعیت میں کوئی لیمیٹیشن نہیں رکھی ہے. کائنات کی ہر چیز ان کے تابع کر دیا ہے. کوئی ایسی شے اس کائنات میں نہیں ہے، یونیورس میں نہیں ہے، کہ جو ان کے حکم کے تابع نہ ہو. اب میں ایک مثال دوں آپ کی. دیکھیں، کائنات یونیورس
ایسی شے ہے کہ جس کے لیے لفظ بڑا بھی استعمال کریں تو بھی محدود ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں بڑا تو اس بڑے کی بھی کوئی انتہا ہے کہیں، ہے یا نہیں؟ جب آپ نے کہا بڑا تو اب اس بڑے کا بھی کوئی دائرہ ہوگا، کوئی سرکل ہوگا، کوئی حد ہوگی کہ جہاں جا کے وہ بڑا ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا ہم اور آپ کوئی چیز بنائیں تو اپنی طاقت اور وسعت کے لحاظ سے اور اپنی فکر کے لحاظ سے بنائیں گے. جتنے ہمارے وسائل ریسورسز ہوں گے اسی حساب سے ہم اس چیز کو بنائیں گے. لیکن کائنات کا خالق وہ ہے کہ جو خود انسان کی فکروں میں نہیں سما سکتا. اور فرمایا وہ خالق ہے جو انسان کی فکروں کے حدود میں نہیں سما سکتا ہے. تو اب جب اس کائنات کو وہ خلق کرے گا تو جیسے وہ لامحدود ہے ویسے اس کی کائنات بھی لامحدود ہوگی. اور فرمایا آپ نے جب لامحدود کی خلق کی ہوئی کائنات لامحدود ہوگی تو جسے اختیار کائنات کا دیا جائے گا وہ بھی لامحدود ہوگا. سوال پڑھیں ایک بار مل کے محمد اس کی حل نہیں کہا. اور فرمایا آپ نے کائنات کا دیا. میرے عزیزو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. کل میں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ واقعہ کہ ایک شخص نے عرب بدو نے یہ پوچھ لیا کہ ذرا مولا یہ بتا دیجئے کہ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے. مولا نے فرمایا کہ اپنے گھوڑے پر 500 سال تک سفر کر اور جتنا تو طے کر لے گا وہی زمین سے سورج کی طرف. خدا سلامت رکھے تاہم میاں کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آج کیلکولیٹ کیا. آج انہوں نے کیلکولیٹ کیا سمجھے آپ. اور جو کیلکولیٹ کیا تو وہ پورے 500 برس نکلے. یہ بیٹھے ہیں دیکھ لیجیے ماشاءاللہ اللہ ایسے سینکڑوں تاہا پیدا کر دیتا ہے. اور ایک چیز انہوں نے جو میرے علم میں نہیں تھی وہ اضافہ ہوا کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹہ سوتا ہے اور چلتے چلتے بھی سوتا رہتا ہے یا نہیں. 4 گھنٹے سوتا ہے اور چلتے چلتے بھی سوتا رہتا ہے. میرے عزیزو یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو فطرت کو جانتا ہو کہ کس فطرت پر خلق کیا گیا ہے. یہ مائکرو فون میرے سامنے ہے. مان لیجیے اگر میں نے اسے بنایا ہے آپ کو کسی نے نہیں بنایا ہے تو اس کے میکینزم میں جو کمزوری ہوگی وہ میں بتاؤں گا. دیکھیے یہ چیز ہے تو آپ کہیں گے تم کو کیسے پتا. تو میں کہوں گا میں نے تو اسمبل کیا ہے. میں جانتا ہوں نا کہ اس میں کیا کمزوری ہے اس لیے کہ میں اس کی فطرت سے واقف ہوں. تو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں مولا نے یہ جو بتایا ہے ساری چیزیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے خلق کیا ہے. سلام پڑھیں ایک بار مل کے محمد اور فرمایا بقول تاہم یہاں کے کہ مولا کہہ سکتے تھے کہ 501 برس 450 برس. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں. اگر ٹالنا ہی تھا اس شخص کو
تو کچھ بھی اس لیے کہ کون 500 برس سواری کرے گا. آج تو آپ کے وسائل ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریس جو چل رہی ہیں کس رفتار سے چل رہی ہیں اور کتنی دیر میں یہ سورج سے زمین پر پہنچتی ہیں, آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے, پتہ چل گیا آپ کو کہ کیا دوری ہے آپ کی. 1400 برس پہلے بدو, اما جو فطرت میں آج بھی بدو ہے. بدو اور ابو بکر لعنت, عمر لعنت, عثمان لعنت. اب ان کی بھی نظر بدوؤں کے سردار کے لیے. سلوات میں ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام تک پہنچیں کہ جہاں پہنچ کے کہ بس علی علی علی, کچھ نہیں اس کائنات میں. علی نہ ہوتے تو رب نہ پہچانا جاتا. میں کیا عرض کروں, اللہ گواہ میں نے سوچا تھا کہ کسی روز آپ کی خدمت میں یہ رب کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے کیا اسرار و رموز ہے اللہ گواہ. مگر اب بہرحال پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار صلوات پڑھ. چاہتے تو ٹال دیتے, ارے کہاں ہے, چھوڑو بھائی اس کے لیے یہی ہے, کہہ دو 500, اب یہ سوچتا رہے گا 500 برس کون طے کرتا ہے. کبھی ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو جب کوئی سوال ایسا کر لیتے ہیں وہ کہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے یا نہیں, تو ٹال دیتے ہیں. معلوم ہے ٹھیک ہے یہ بچہ یہ کہاں اس بات کو کر سکتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی فطرت نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کہ جو کائنات کا مختار ہے, جس سے اختیار میں کائنات دی گئی ہے, وہ کبھی ایسے جوابات نہیں دے گا جو چاہتا ہوں میں آپ کی, ایسے جوابات نہیں دے گا جو ویگ ہوں گے. جو اسی زمانے میں لوگ تھے جن لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا, سوالات آتے تھے لیکن جواب نہیں دے پاتے تھے. اب اگر ڈالنے کی باتیں ہوتی تھیں اس لیے کہ محدود علم تھا یا تھا ہی نہیں, لہذا ڈالنا تھا. لیکن وہ جو باب مدینہ العلم ہو, اور فرمایا آپ نے, وہ ویگ آنسر نہیں دے گا کبھی. تو مولا اگر چاہتے تو ٹالنے کے لیے کچھ کہہ سکتے اس بدو کو, لیکن جو یہ جانتا ہے کہ ایک ایک لفظ رہتی دنیا تک تاریخ بن جائے گا, میں توجہ چاہتا ہوں, جس کی نگاہوں میں علم کی وسعتیں تھیں, جو یہ جانتا تھا کہ دنیا علم کے کتنے مدارج طے کرے گی, کل جب ترقی کرے گا انسان تو وہ میرے اس اسٹیٹمنٹ کو تولے گا کہ اگر کسی نے 500 برس کہا ہے تو وہ صحیح کہا یا غلط کہا. یہ جواب اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک قیامت تک علم کی ترقی کی سیڑھیوں پر نظر نہ ہو. جو یہ دیکھ رہا تھا اس نے یہ جواب دیا ہے. 500 برس اللہ سلامت رکھے تاہمیاں, آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے اور اب میں اس پر اور کوشش کروں گا. آپ نے مجھے راستے اور دکھا دیے ہیں, اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, میں جو گفتگو کروں یا آپ میں کوئی گفتگو کرے, میری محدود گفتگو ہوگی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو مجھ سے کچھ زیادہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گی, کہیں نہ کہیں رکے گی. لیکن اللہ مولا کا کلام
सदियां तय कर रहा है इल्म अपने सफर की, लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है, एवेन्यूज खुलते जाते हैं, वैसे वैसे दुनिया के सामने अली की इंपॉर्टेंस, अहमियत आती चली जाती है। सलमान पढ़ते एक बार मिलकर बराबर मिलकर सलवात पढ़े। एक शख्स ने मौला से ये पूछा कि अली आप अपने फज़ाइल बयान कीजिए। देखिए कितनी बड़ी मुश्किल बात है किसी से ये कहना कि आप अपने फज़ाइल बयान कीजिए। अगर हैं भी फज़ाइल तो झिझकेगा, है या नहीं, कि मैं क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं, है या नहीं? कोई और सुने कह लो भाई अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। बताइए अली क्या जवाब दिया? वो कि जिसके दर पर फजीलतें 10 बस्ता खड़ी हों, फरमाया वो अपनी फजीलत कैसे बयान करे? तो क्या जवाब दिया मेरे मौला ने? कहा मेरी फजीलतें वही है जो अल्लाह की किताब में बयान किया है। तो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप इसे अपने तौर पर एग्जामिन कीजिए, इसे सोचिए इस पर कितनी मुश्किल बात है। बता दें यानी एक मामूली आदमी, इलिटरेट आदमी को जो तो अपनी पर हम में बहुत से होते हैं ना कि जब 2 आदमी 4 आदमी गुफ्तगू हो रही है और किसी की बात हो गई तो वहां अरे मैंने भी तो यही किया, अरे मैं भी तो हूं, है या नहीं, मैंने क्या जवाब दिया। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा इल्म के साथ साथ जिसमें हिल्म भी हो, देखिए तना इल्म काफी नहीं मेरे अजीजों, याद रखिएगा जब तक हिल्म उसके साथ न हो, इसलिए कि हिल्म ही वो है जो इल्म की बागडोर को संभाले रहे। तो अगर कोई साहिब हिल्म है तो उससे कहिए मैं अगर अपनी फज़ाइल बयान कीजिए, घबरा जाएगा, बेशक है ना, मुंह देखेगा आपका, हम क्या कह रहे हो, मैं अपने फज़ाइल बयान करूं? अरे मैं कुछ नहीं हूं, मेरा क्या है, अरे मैं एक मामूली आदमी हूं भाई, मेरे क्या फज़ाइल है या नहीं? कितनी मुश्किल बात है। मौला ने क्या जवाब दिया? मेरे फज़ाइल जो अल्लाह की किताब में बयान किया वही मेरे फज़ाइल हैं। मगर साइल भी भैया देखिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह इंतजाम करता था साइलों का। कभी कभी अल्लाह इंतजाम करता था साइलों का, अगर इंतजाम न करता तो दरवाजे पर कभी मिस्कीन बन के ना आता, कभी यतीम बन के ना आता, कभी असीर बन के ना आता, है या नहीं है? तो उसने कहा नहीं फिर भी बताइए, कहा फिर भी बताइए, कहा तूने कुरान मजीद की आयत पढ़ी? अफमन कान में रब्बी यतलू शाहिदन, उसने कहा मैंने पढ़ा तो है। कहा वो शाहिद जो नबी के साथ साथ आया वो मैं हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब क्या अर्ज करूं आपके सामने कि देखिए इसमें शर्त है मिन होगी कि वही हो जो तुम में है वही शाहिद बनेगा। यानी अल्लाह को यह पसंद नहीं है
کہ میرے آخری نبی جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کر دیا ہے، اس کا گواہ کوئی اور بنے؟ اور فرمایا آپ نے وہی جو ان میں سے ہو، اس میں سے ہو۔ اب میرے عزیزوں دیکھیں، اب کیا میں آپ سے عرض کروں، ایک ایک لفظ سے نئے نئے راستے نکل رہے ہیں۔ یہ گواہی بڑی نازک چیز ہے، شرط یہ ہے کہ پروفیشنل گواہ نہ ہوں۔ گواہی کے لیے ضروری یہ ہے کہ عینی شاہد ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہو، جس نے بڑی باریکی سے اس واقعے کو دیکھا ہو۔ آپ تو دیکھتے ہیں عدالتوں میں جب بحث ہوتی ہے، کسی کیس میں مرڈر کا کیس ہے، کوئی تھیفٹ کا کیس ہے کوئی، تو جو گواہ آتا ہے اس گواہ سے جرا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ایک ایک چیز پر بحث ہوتی ہے۔ مان لیجئے کسی قتل کا میں گواہ بن جاؤں اور قتل میرے سامنے ہوا ہی نہیں ہے، آپ بتائیے تو میری گواہی باطل قرار پائے گی۔ اس لیے کہ شاہد کے لیے شرط یہ، شاہد کے معنی ہی یہ ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ذرا غور کر رہے ہیں آپ؟ مسئلہ نبوت کی شہادت کا ہے، گواہی کا ہے۔ یہ گواہی دنیا کی نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں اس بات کی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جب بعثت، اعلان بعثت ہوئی، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اس وقت گواہ کون تھا؟ اس وقت گواہ کون تھا؟ کہ جب اپنے رب کی طرف سے خلط رسالت عطا ہوا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، اس وقت گواہ کون تھا؟ یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے خلط رسالت عطا ہو رہا ہو۔ ہر ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، گواہی بھی معیار کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ گواہ ایسا نہیں ہو کہ جس کی گواہی دینا ہے وہ بلند مرتبہ ہو اور گواہ کہیں فٹ پاتھ سے پکڑ لایا گیا ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ہے یا نہیں؟ اب کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے لیے اگر کسی گواہ کی ضرورت ہے تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے یہاں سے۔ آپ بتائیے کیا حیثیت ہے میری، کیا وقت ہے میری، کون مجھے جانتا ہے، کون مجھے پہچانتا ہے، کیا میرا وزن ہے سماج اور معاشرے میں؟ میں کہوں بھائی مجھے لے چلو، کہتا پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی اوقات دیکھ اور گواہی کا معیار دیکھ۔ ہے یا نہیں؟ اپنی اوقات دے، گواہی کا معیار دے۔ عزیزو گواہی کس کی تھی؟ گواہی تھی نور کی۔ اب گواہ وہی بنے گا جو جزو نور ہو، کوئی اور گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا جیسے معیار کی گواہی تھی ویسے معیار کا گواہ قرار پایا۔ وہ کہ جس کی گواہی دینا ہے وہ اتنا ہی پاک اور پاکیزہ، توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے، وہ اتنا ہی پاک اور پاکیزہ۔ اب تو یہ اللہ سے پوچھئے کہ کتنا پاک اور پاکیزہ ہے یا نہیں؟ تو اب اس کی گواہی وہ دیں گے کہ جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے ٹوٹے ہیں، ان کی گواہی وہ دیں گے جو عالم کفر میں تھے، ان کی گواہی وہ دیں گے جو عالم رش میں زندگی گزار رہے ہیں۔
इनकी गवाही कोई मक्के या मदीने का मक्कार और अय्यार देगा? क्या कहने, वाह वाह। मेरे अजीजों, गवाह वही होगा जो तहारत में भी वैसा ही हो कि जिसकी गवाही देना है तो हमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने खुद बताया, आयत अतीर पढ़ो तुम्हें पता चल जाएगा। सलमान पढ़े कुरान के मोहम्मद कि ये आयत पढ़ी है तूने कुरान में? उसने कहा क्या? उसने कुल कफाउ बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कहाँ पढ़ी तो है? क्या ये जो वमन इंदहु इल्मुल किताब है ये मैं हूँ जिसे किताबें इल्म है। सलमान पढ़े मिल के पढ़ते पढ़ते जब इस मजमे में दो चेहरों पर मेरी नजर जाती है, आज इत्तेफाक से एक चेहरा नहीं है, एक चेहरा गौरी साहब का मौजूद है यहाँ। और मैं मजलिस पढ़ता हूँ, जब जाता हूँ चेहरा देखता हूँ तो बड़ा मुरझाया हुआ इनका चेहरा लगता है। काम ही ऐसा है। हमें क्या अर्ज करूं? थक जाते हैं अपने जॉब पे। नहीं जनाब, हर मोमिनीन से गए हैं, अपील करते करते आज तक जेब से कुछ निकल नहीं पा रहा है। नहीं इंशाल्लाह। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, मेरे अजीजों, आप ही के ताउन से तो ये सब चल रहा है या नहीं? हो सकता है कि मुझे उतनी फिक्र ना हो, लेकिन जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो जवाबदेह हैं, उन्हें बड़ी फिक्र होती है। इसलिए कि अभी 17 रबीउल अव्वल तक का मसला है। अच्छा, वो एक चीज और भी देखते हैं, वही देखते हैं कि आज मान लीजिए 8 तारीख हो गई, तो पिछले साल 8 तारीख तक कितना जमा हो गया था? है या नहीं है? कितना जमा हो गया था? आज 8 तारीख हुई है, 1/4 भी नहीं हुआ है या नहीं है? तो अब उन्हें फिक्र होती है कि अब क्या होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, इस मिंबर के फौसल से गुजारिश है, बीवी के वसीले से गुजारिश है, इनकी फिक्र को दूर करने की फिक्र कीजिए। सलवात पढ़ दें एक बार मिलकर। एक बार और मिलकर सलवात। फरमाया कि तूने ये आयत पढ़ी है कुरान मजीद में, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जब ये कहने लगे कि हम आपको को रसूल नहीं मानते हैं, क्या दलील है आपके पास? तो अल्लाह ने कहा कुल कफा बिल्लाह, कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में अल्लाह काफी है, और वो कि जिसे कुल किताब का इल्म है। जनाब ज़हीर अब्बास यहाँ से कहते अगर ये बात तो अकीदत में कह रहे हैं। कहता है ये क्या जाने किताब क्या है, ठीक है जाने कुरान क्या है। अरे भैया वो कह रहा है कि जिसका कलाम है कुरान। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जरा सोचिए, ये किसी दुनिया के इंसान का स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका स्टेटमेंट है। कुरान जिसका कलाम है या नहीं है? जिसका कलाम है, जिसकी किताब है, वो ये कह रहा है वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसे इल्म किताब है। जरा गौर फरमाए, ये नहीं कहा 1/4 है, ये नहीं कहा 2/3 है, जरा गौर फरमाया आपने, ये नहीं कहा हाफ है,
اس نے کہا کہ جسے علم کتاب ہے، پھر اور کیا آپ نے، یہ علم کتاب کیا، یہ ہے کیا کتاب میں